ایک دور دراز کے گاؤں میں جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں بادلوں سے ملتی تھیں، ایک چھوٹا سا گاؤں بستا تھا۔ اس گاؤں کا نام چمکتی وادی تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور پراسرار کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے بچے ہر شام کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے اور بزرگوں سے پرانی کہانیاں سنتے، لیکن ایک کہانی جو سب سے زیادہ مشہور تھی وہ تھی جادوئی درخت کی کہانی۔ ایک دن گاؤں کے 3 بچوں علی، سارا اور عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی درخت کو ڈھونڈنے نکلیں گے۔ بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ درخت گہرے جنگل کے وسط میں ہے اور جو بھی اس درخت کو ڈھونڈ لیتا ہے اس کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے۔ بچوں نے اپنے ساتھ کچھ کھانا، پانی اور پرانا نقشہ لیا جو انہیں گاؤں کے بزرگوں نے دیا تھا۔ صبح سویرے تینوں بچے گاؤں سے نکلے۔ ان کا سفر آسان نہیں تھا۔ راستے میں انہیں گہرے جنگل، بلند پہاڑوں اور خطرناک دریاؤں سے گزرنا تھا، لیکن ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ وہ جادوئی درخت کو ڈھونڈ کر اپنی خواہش پوری کرے۔ پہلے دن وہ تینوں گہرے جنگل میں داخل ہوئے۔ جنگل میں درخت اتنے بلند تھے کہ ان کی چوٹیاں بادلوں میں گم ہو جاتی تھی۔ جنگل میں ہر طرف پراسرار آوازیں گونج رہی تھی۔ علی نے کہا، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سارے نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں تھما لیا اور عمر نے اپنی چھڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دوسرے دن انہیں ایک پہاڑ عبور کرنا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے انہیں بہت محنت کرنی پڑی، لیکن جب وہ چوٹی پر پہنچے تو انہیں ایک حیرت انگیز منظر نظر آیا۔ چوٹی سے نیچے ایک وسیع میدان تھا جس میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ سارا نے کہا، یہ جگہ جنت کی طرح ہے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہماری منزل قریب ہے۔ تیسرے دن انہیں ایک خطرناک دریا کو عبور کرنا تھا۔ دریا کا پانی تیز تھا اور انہیں ایک پتلے سے پل سے گزرنا تھا۔ علی نے کہا، ہمیں احتیاط سے چلنا ہوگا۔ تینوں بچے ایک ایک کر کے پل سے گزر گئے اور آخر کار دریا کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ چوتھے دن انہوں نے ایک پراسرار غار دیکھی۔ غار کے اندر سے ایک روشنی آ رہی تھی۔ عمر نے کہا، شاید یہی جادوئی درخت ہے۔ تینوں بچے غار کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ غار کے درمیان میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی شاخیں چمک رہی تھی۔ درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، تمہیں جادوئی درخت مل گیا ہے، اب تمہاری ایک خواہش پوری ہوگی۔ علی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا گاؤں ہمیشہ خوشحال رہے۔ سارا نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گاؤں کے تمام بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں۔ عمر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا گاؤں ہمیشہ محفوظ رہے۔ بوڑھے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری خواہشیں پوری ہو چکی ہیں، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ تینوں بچے خوشی سے گاؤں واپس آئے اور انہوں نے اپنی کہانی سب کو سنائی۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ہمیشہ خوشحالی رہی اور بچے تعلیم یافتہ ہو گئے۔